بلال صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اس جنگ میں جو مسلمانوں کا جذبہ ہے وہ بڑا دیدنی ہے. کوئی شک نہیں. مثلا حضرت زید بن ثابت ہیں تو وہ بھی بچے ہیں, وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں, مجھے بھی اجازت دیجیے. حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تو اجازت بھی مل گئی. بالکل. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ جذبہ بہت زیادہ تھا, جی جی. تو یہ جذبہ جو ہے یہ جنگ جیتنے کے لیے کس حد تک ضروری ہوتا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں غزوہ بدر کے جو جذبات ہیں اس پر تو قرآن پاک گواہ جیسے حضرت نے فرمایا, جی, اور یہ جذبہ ایمانی ہے. اس جذبے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی 13-14 سال کی محنت ہے. بالکل صحیح. جو حضور پاک نے کبھی نظر بند رہ کے دار ارقم میں, کبھی آپ نے قید رہ کے شیب ابی طالب میں آپ نے کی ہے. اور یہ ایک ایک جو ہے نا فرد, یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جنہیں حضور پاک نے خود تیار کیا ہوا ہے. سبحان اللہ, واہ. انصار مدینہ کے ساتھ بھی حضور پاک نے تقریباً 1.5 سال 2 سال محنت کر چکے ہیں. انصار مدینہ کے افراد بھی ویسے نہیں کہہ رہے کہ ہم دائیں بھی مریں گے, بائیں بھی مریں گے, آگے بھی مریں گے, پیچھے بھی مریں گے. اور اس موقع پر جو انصار مدینہ ہے حقیقت میں ان کے جذبات مہاجرین سے زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں انصار مدینہ کے ساتھ حضور پاک نے ایک معاہدہ کیا تھا بیعت عقبہ ثانیہ میں. اس میں یہ طے تھا کہ اگر ہم مدینے سے باہر جا کے لڑیں گے تو انصار کے ساتھ ہونا یہ ضروری نہیں ہے, پابند نہیں ہے اس چیز کے. لیکن اس کے باوجود بھی جب حضور پاک نے فرمایا تو وہ جذبہ ایمان ہی تھا. انہوں نے کہا جی ہم حضرت موسیٰ کے صحابی نہیں ہیں, بلکہ ہم جیسے آپ نے فرمایا ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. تو یہ جذبہ قربانی اور جذبہ ایثار اور جذبہ جہاد, یہ اصل میں اس کی بنیاد جذبہ ایمان ہے جو حضور پاک نے ان کے قلوب میں جو ہے وہ اتارا ہوا تھا, ڈالا ہوا تھا. اور قرآن پاک نے مکے میں یہ ارشاد فرما دیا تھا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, کہ میرے محبوب پیغمبر آپ کافروں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ, بِهِ کی ہی ضمیر کا مرجع قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں آپ قرآن پاک کے ذریعے محنت کریں, اور یہ بہت بڑی محنت ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے قرآن پاک کے ذریعے صحابہ اکرام کے قلوب کو اتنا پاک کیا کہ اب وہ صحابہ اکرام اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے برادری اور کنبے کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے. بالکل صحیح ہے. اس جنگ کی ایک خوبصورت بات اور کیا ہے جو مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے, کہ جس وقت کفار مکہ نے آ کے للکارا 3 افراد نے میدان میں نکل کے کہ آپ جو ہے وہ مقابلے کے لیے بندے سامنے بھیجو. عتبہ تھا, شیبہ تھا, اور عتبہ کا بیٹا ولید تھا. ان تینوں نے آ کے للکارا, تو سب سے پہلے انصار ہی نکلے. ایسے ہی آپ احد میں دیکھیں نا, احد میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے, 70 میں 5 یا 6 مہاجرین ہیں, باقی سارے ہی انصار ہیں. سبحان اللہ. انصار کا جذبہ ایثار اور جذبہ قربانی تو حق ادا کر دیا انہوں نے. اسی لیے وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ جانیں دے دے کر خریدار بنے انصار, عشق زار مدنی مصر کا بازار نہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے ایسے صحابہ ہیں. اب جب انہوں نے کہا قریش نے کہ تم کون ہو, انہوں نے کہا جی ہم تو مدنی ہیں, انصاری ہیں, اپنا تعارف کروایا. تو انہوں نے کہا نہیں ہم جیسا ہو تو سامنے لے کے آؤ کوئی. صحیح ہے. اب اس کے بعد جو کام حضور پاک نے کیا, یہ دنیا کا کوئی جرنیل کوئی قائد نہیں کرتا. ایسے ہی ہے. جب بھی کوئی بڑی جنگ ہوتی ہے تو لوگ اپنے لوگوں کو چھپاتے ہیں. ایسے ہی ہے. حضور پاک نے اپنے سب سے پہلے سامنے پیش کر دیے. اپنا سکا چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنا بھائی منہ بولا بھائی, یعنی کہ اپنا جو ہے وہ چچا زاد بھائی, اپنی برادری کا فرد, اور اپنا مکفل جس کو حضور پاک نے کفالت کی ہے جن کی, یعنی کہ وہ حضرت علی شیر خدا, ان کو میدان میں اتارا. اور عبیدہ بن حارث ہیں. ہاں, یہ تینوں حضور پاک کے اپنے قریبی. ایک بات تو فرمائیے جی جی کہ آج کل یہ جذبہ مسلمانوں میں کہاں چلا گیا ہے؟ فلسطین آپ کے سامنے ہے, بچے مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, یعنی ان کی ویڈیوز نہیں دیکھی جاتی. کوئی ایک سنگل وائس کین یو ہیئر فرام اینی ویئر؟ آج یہ جذبہ ہم میں کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے دائرے کے اندر بند ہو گئے. اس وقت یہود و نصارہ نے پوری دنیا کا ایک نقشہ ایسا بنا دیا ہے کہ ہم لوگوں کو الگ الگ دربوں کے اندر بند کر دیا گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ والے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, ہمیں پرواہ نہیں ہے, ہم تو بالکل محفوظ ہیں, ہماری سرحدات محفوظ ہیں. ایک تو یہ بات ہے. صحابہ اکرام کے ہاں یہ نہیں تھا. اگر کوئی صحابی کسی دنیا کے دوسرے کونے میں جنگ میں ہوتا تو یہ صحابہ اکرام یہاں تڑپتے تھے, ان کے لیے دعائیں کرتے تھے, قنوت نازلہ پڑھتے تھے. الزام ان کو دیں جنہوں نے ہمیں بند کر دیا, یا اپنے آپ کو دیں؟ نہیں, الزام اپنے آپ کو بھی دینا کہ ہم نے یعنی کہ اپنے آپ کو بند ہونے کے اس مقام تک پہنچایا کیوں ہے. بالکل. یہ جذبہ ختم ہوتے ہوتے ہم اس مقام پہ پہنچ گئے کہ ابھی ہم الگ الگ گھروں کے اندر بند ہیں. لیکن یہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ آج بھی میدان میں ہیں کفر کے مقابلے میں, جذبات ان کے بھی ویسے ہی ہیں.
صحیح. ہم نے صحابہ کرام کے دور کی مثالیں دیکھی ہیں اس زمانے کے اندر بھی کہ فلسطین میں آپ دیکھیں ایک ماں ہے، بوڑھی عورت ہے، جب ایک مرتبہ زخمی ہو کر کے اسپتال پہنچتی ہے، دوبارہ اس اسپتال میں جو ہے بمباری ہوئی تو صحافی نے اس سے بعد نے پوچھا کہ جب دوبارہ بمباری ہوئی تو آپ کی کیفیت کیا تھی، آپ کا پہلا ریئیکشن کیا تھا؟ صحیح. اس نے کہا میں نے اپنی چادر ٹھیک کی ہے، اپنا دوپٹہ درست کیا ہے کہ کہیں جب میری لاش ملبے سے ملے تو میرے بالوں میں کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے. یہ آج بھی ہے. واہ واہ.